مجھے نبی کریم آقا دو جہاں رحمت للعالمین کے خوبصورت قول یاد آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو جانور کھاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ ہم 40 دن کی مرغی کھاتے ہیں تو اس لیے ہم چوچو کر کے پیدا ہوتی ہے اور چوچو کر کے مر جاتی ہے۔ ہم بھی اسی طرح چوچو کر کے پیدا ہو رہے ہیں، چوچو کر کے مر جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستانیوں کی موت سے ہمیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہر روز خبریں آتی ہیں، یہاں ایکسیڈنٹ میں مر گئے، یہاں گولی لگ گئی، یہ یہاں ہو گیا۔ اب جب ریاست اپنے تمام شہریوں کا حقوق کا تحفظ نہیں کرے گی، ان کو سہولیات نہیں دے گی جو ان کا حق ہے، تو تلا ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر آرمی چیف سے جا کے ملتے ہیں ہماری بزنس کمیونٹی، کیونکہ ان کو ان کا حق نہیں مل رہا، تو آخر میں ان کو یہی لگا کہ شاید آرمی چیف سے مل جائے۔ یہ ایک واحد شخصیت ہے جو شاید کچھ کر دیں، شاید کچھ کر دیں، بالکل۔ تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی تاجر رہنماؤں سے ملاقات میں بھی یہی معاملات زیر غور رہے۔ اس ملاقات کے بعد جو خبریں سامنے آئی ہیں ان کے مطابق تاجروں نے آرمی چیف کے سامنے معاشی بے چینی، بد اعتمادی اور سیاسی عدم استحکام سمیت تمام متعلقہ ایشوز پر کھل کر بات چیت کی ہے، اور تلا کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں۔ انہوں نے بھی یقین دہانی تو کرائی ہے، لیکن گاڈ نوز، لیکن اگر آرمی چیف کو ملک کے معاملات سارٹ آؤٹ کرنے ہوتے تو وہ انتظار کرتے کہ ہمارے پاس بزنس کمیونٹی آئے اور پھر میں کروں، وہ تو پہلے سے کرتے تھے۔ اسحاق ڈار صاحب کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ آرمی چیف کو ہی ساتھ کیونکہ اسحاق ڈار کی بات کوئی مان نہیں رہا ہے تاجر کمیونٹی، وہ تو اپنی بات کو وزن دینے کے لیے چلو میں آرمی چیف کے پاس لے کے چلتا ہوں، ان سے بات کراتا ہوں، پھر تمہیں یقین میری بات پہ آ جائے گا۔ چلیں خیر، جو ملاقات ہوئی اس میں کیا یقین دہانیاں کرائی گئیں اور تاجر کتنے سیٹسفائی ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے رہنما جو ہیں تاجر زبیر موتی والا صاحب سے، جو کہ چیئرمین ہیں بزنس مین گروپ کے بھی۔ بہت شکریہ موتی والا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کی کچھ اہم رہنما ہیں جن کی ملاقات ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب سے اور ساتھ میں آرمی چیف سے۔ مجھے یاد ہے چند سال پہلے بھی آپ کی قیادت میں بھی کچھ تاجر رہنماؤں نے اس وقت کے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی۔ پاکستان کی مجموعی معاشی صورتحال کیسے بہتر ہوگی، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا سوچ رہے ہیں اب آپ لوگ؟ میرے تجربے کے حساب سے تو اس کے کوئی ایسے خاطر خواہ نتائج نہیں نکلتے عموماً، کیونکہ باجوہ صاحب کے ساتھ ہم نے جی ایچ کیو میں میٹنگ کی تھی کافی لمبی، شام 6 بجے سے رات 1 بجے تک۔ پھر کراچی میں باجوہ صاحب سے میٹنگ کی تھی، کافی ہر طرح کی چیزیں ڈسکس ہوئی، لیکن اس کا اکانومی پہ کوئی اثر آیا نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ملاقات ہوئی ہے چیف آف آرمی سٹاف سے، اچھی بات ہے کہ ملاقات ہو اور ہم ان کے خیالات معلوم کریں۔ وزیر خزانہ چیف آف آرمی سٹاف کی حاضری میں ہم کو بریف کریں۔ اٹ از ناٹ بیڈ تھنگ، اٹس اے گڈ تھنگ رادر۔ اور اس کے بعد لیکن اس کے اندر جو مجھے اطلاعات ہیں، جو میری بات ہوئی ہے اس میں عموماً باتیں اس پہ ہوئی کہ آئی ایم ایف کا جو ہے ایگریمنٹ ہو جائے گا، اس میں کوئی فکر کی بات نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور فرینڈلی کنٹریز سے ہم نے سیکیور کر لیا ہے۔ یہی تمام باتیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی کانکریٹ بات کہ جو پالیسی کی بات ہو یا کوئی جو آج کے موجودہ حالات ہیں جن کے اندر بڑے پرابلمز ہیں، مثال کے طور پر جیسے اسٹک اپ کنٹینرز ہیں، جو بہت سارے کنٹینر پڑے ہوئے ہیں، ایل سیز نہیں کھل رہی، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ گیس کی پرائزز ہیں، الیکٹریسٹی کی پرائزز ہیں جو بہت زیادہ بڑھا دی گئی آئی ایم ایف کی ایما پہ۔ ان تمام چیزوں کو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے، اب یہ تمام چیزیں جو ہے نا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو، کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کو بڑھاتی ہیں۔ ان کا ڈسکشن جو میری اطلاع ہے ہونا تو چاہیے تھا، لیکن جو میری اطلاع ہے ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو، لیکن یہی اطلاع ہے۔ اس کے علاوہ یہی باتیں ہوئی، اور ڈار صاحب نے یہ کیا چاہتے ہیں آپ حکومت سے؟ والا صاحب کیا ڈیمانڈز ہیں آپ کی، کچھ بتائیں گے ویورز کو؟ دیکھیں، میں تو صرف ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہوں، میں تاجروں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں کراچی کے۔ ہماری ڈیمانڈ صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کے واسطے آپ جو ہے نا پالیٹکس کو اور بزنس کو الگ الگ کریں۔ اللہ کا واسطہ دینا جب آپ ضروری ہے۔ پالیٹیسائز کرتے ہو بزنس کی پالیسیز کو تو کبھی بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ ہمیں کنسسٹنٹ پالیسی دے دیں، آپ اپنی جو سیاست کرنی ہے وہ کرتے رہیں۔ ہم کو ایک پالیسی دے دیں جو 3 سال کی ہو، اور اس کے ذریعے جو ہے نا ہم ایکسپورٹ کر سکیں، ہم لوکل پروڈکشن کر سکیں، ہم امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری لگا سکیں۔ ایک دفعہ آ جائے کہ بھئی یہ طریقہ کار ہوگا۔ اب دیکھیں اب یہ جون تک کا جو ہے نا وعدہ تھا گیس کے ریٹ کا، اب انہوں نے بیچ میں سے جو ہے نا اس کو جنوری سے جو ہے نا اس کو الٹا کر دیا کہ جی اس کو اب یہ اتنا بڑھ جائے گا۔ تو ہماری پلاننگ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم آگے 6 مہینے کے جو ہے نا مال کی کمٹمنٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم کو آپ ہمارے حال پر چھوڑیں، آپ کو جو ٹیکسز کی ریکوائرمنٹ ہے آپ ہمیں بتائیں۔ جیسے ابھی دیکھیں آپ ٹیکسز پورے آ رہے ہیں، بلکہ سیلنگ برسٹ ہو رہی ہے۔ ایف بی آر نے جو ٹیکس کا کلیکشن کا ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا۔ تو اب یہ جو معاملات ہیں جو ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے، یہ تو بہت سالوں سے یہ چلے آ رہے ہیں۔
اور اگر IMF کے ساتھ آپ کو سائن کرنے میں فرینڈلی کنٹریز مدد نہیں کر رہے تو وہ یہی ہے کہ 3 بلین تھا، پھر 4 بلین ہو گیا، پھر آخر میں 15 بلین ہو گیا، which was intolerable. جب وہ ایک لمٹ سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر تو جو یہ صورتحال ہے اسی کو ہوگا. لیکن میں نا امید نہیں ہوں، بزنس کمیونٹی بالکل نا امید نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی ایسے نامصائب حالات آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم نے اپنے جو ہے نا جو معروضات ہیں وہ پیش کیے ہیں، اور ہم نے ان کو ایک طریقہ کار بتایا، ایک راستہ بتایا کہ بھائی اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہم آہستہ سے لے کر چلیں گے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے لیے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حالات سازگار نہیں. اچھا زبیر صاحب مجھے یہ بتائے گا، کراچی کے جو سی پورٹس ہیں وہاں پر جو صورتحال ہے، کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں، روپیہ مسلسل ڈی ویلیو ہو رہا ہے، ایسا یہ کب تک چلے گا؟ اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں کنٹینر، یہی تو میں نے پہلے بولا نا آپ سے کہ کنٹینر اب یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں. اس کو ہم نے اس کو ٹیکل کیا. کراچی چیمبر سے ہم گئے، میں ان کے ساتھ جو ہے نا میری ٹائم منسٹر کے ساتھ کبھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان سے کامرس منسٹر کے ساتھ سارے سیکرٹریز کو، شپنگ لائن والوں کو بٹھا کر وہ کنٹینر چھوڑنے کی بات ہوئی. اب ڈیٹینشن اور ڈیمیجز وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. کچھ کنٹینر پڑے ہیں، 5700 کنٹینر ریلیز ہوئے ہیں، اور کچھ وہ پڑے ہیں جن کی مالیت جتنی کنٹینر میں جو مال ہے مثال کے طور پر وہ $10,000 کا ہے، اور ڈیٹینشن اور ڈیمیج جو $12,000 ہو گیا ہے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بہت بڑا نقصان ہے بزنس کمیونٹی کا کہ جو یہ کنٹینر ہے. دوسرا شپنگ لائنز ہمارے لیے بڑی پرابلمس کریٹ کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں ہم کراچی کیسے آئیں، ہمارے اب کنٹینر 3 مہینے روک لیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ بارہا میٹنگ کی ہے، ہمیشہ میٹنگ کی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے نا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ جو کنٹینرز ہیں اس کا ڈے 1 فیصلہ کرتے، اس کے بعد جو ہے نا اس کو جو ہے نا یہ کیا ڈیفالٹ کر جائے گا زبیر موتی والا صاحب، یا پھر آپ کہیں گے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، ہمارے معاشی انڈیکیٹرز اشاریہ بہت مضبوط ہے اور مستحکم ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا کیونکہ پاکستان 220 ملین لوگوں کا ملک ہے، اور آج بھی ہمارا جو ہے نا ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بہت بڑا نہیں ہے، اور آج بھی ہمارا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ ٹرکی سے آدھا بھی نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں. ہم ایگریگیرین سوسائٹی ہیں، ایگریکلچر پر ہمارا رائٹ. بہت بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب. ان کی ملاقات ہوئی بزنس کمیونٹی ہماری آرمی چیف سے، اور ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہے، ایگریگیرین کنٹری ہے. تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ نہ ہم بیج بنا سکتے ہیں، نہ ہم اپنی سوئل اپنی مٹی کو صحیح کر سکتے ہیں. ہم مسلسل اپنے ایگریکلچر کو تباہ کر رہے ہیں. کسان بیچارے کا قیمہ نکل چکا ہے، پھر بھی ہم ایگریگیرین کنٹری ہے. جو ہمارے ملک کے حکمران ہیں وہ ملک میں رہتے نہیں ہیں اور باہر بیٹھ کر ہمارے ملک کے لیے فیصلے کرتے ہیں. یہ جو ملاقات ہوئی ہے نا آرمی چیف کی تاجروں کے ساتھ، اس کے اندر ایک اور اندر کی بات تھی جو میں تکنیکی وجوہات کی بنا پر زبیر صاحب سے پوچھ نہیں سکا، کہ آرمی چیف صاحب حافظ صاحب جو ہیں وہ قرآنی آیات کے ذریعے تاجروں کو بتاتے رہے کہ برے حالات کے بعد اچھے حالات بھی آئیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. تو میں اپنے آرمی چیف سے اپیل کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ میں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ ہم چوری چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں. تو خدا را آپ یہ اسمگلنگ بند کراتے جو بلوچستان سے ہوتی ہے، جو افغانستان سے ہوتی ہے، جو ایران سے ہوتی ہے. ملک کی معیشت پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی. یہ ایرانی تیل لانا اسمگل کرنا بند کر دیجئے. اور آپ کے حکم سے اسمگلنگ بند ہو سکتی ہے، لیکن کیوں نہیں ہو رہی؟ میں اس پر مجبور ہوں سوچنے پر کیا وجہ ہو سکتی. بول کے خلاف سازش ہوئی، نہ گواہ ملا نہ ثبوت، لیکن کیس میں اب تک بریت کیوں نہ ہوئی؟ جب مدعی اور تفتیشی خود اعتراف کر چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں، تو کیس میں بریت کیوں نہیں ہوئی؟ بول اپیل کرتا ہے کہ کیس عوام کے سامنے سنا جائے تاکہ عوام بھی جان سکیں کہ بول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. زندگی ایک میدان ہے اور PSL 8 میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے. 6 ٹیموں کے بیچ دھواں لڑائی. یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا، یہ شور ہے جیت کا، یہ شور ہے جنون کا. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.